السلام علیکم۔ کنارہ ٹی وی پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کنارہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں دل دہلا دینے والی کہانی۔ میں بہت غصے میں عقیل صاحب کے آفس میں گیا تو انہوں نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، کیا ہوا، خیریت تو ہے یاسر؟ میں بڑے اچھے سے ان کی اس مسکراہٹ کو جانتا تھا۔ شاطر اور چلاک، میں نے ان کو کہا، پچھلے ماہ بھی میں نے آپ کو منع کیا تھا اور صاف لفظوں میں انکار کیا تھا کہ میرے شوز کا ٹائم 8 سے 10 کر دیں۔ 10 سے 12 میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر بہت دور ہے، جاتے جاتے بھی مجھے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ مجھے گھر پہنچتے پہنچتے بھی 1 سے 2 بج جاتے ہیں، اور آپ نے اس ماہ بھی میرے شوز کا ٹائم 10 سے 12 ہی رکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا اب ہم کیا کریں، تم ہمارے سپر سٹار ہو، لوگ تمہیں 10 سے 12 ہی سننا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو تم ہمارے چینل کے سب سے بیسٹ ہوسٹ ہو، اور لوگوں کی پسند کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا۔ اور اس طرح عقیل صاحب نے مجھے لوگوں کی پسند پر لیکچر دینا سٹارٹ کر دیا۔ میں نے ان کو بولا، عقیل صاحب میں جس وقت بھی آؤں گا لوگ مجھے سنیں گے۔ اس مہینے تو چلے ٹھیک ہے، پر اگر اگلے ماہ بھی آپ نے میری بات نہ مانی تو پھر میری طرف سے ابھی سے معذرت قبول کر لیجئے، میں کسی اور چینل پر چلا جاؤں گا، ویسے بھی میرے پاس بہت اچھی آفرز ہیں۔ میں نے ان کو اس طرح 2-4 باتیں جتلائیں اور پھر میں ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پیچھے سے ان کی آواز آئی، ارے یاسر چائے تو پیتے جاؤ، پر میں نے ان کی بات انسنی کر دی۔ اس بڈھے اور گنجے شخص پر مجھے بے حد غصہ آیا۔ میرا بس چلتا تو میں 2 منٹ میں اس کو ریڈیو اسٹیشن سے دھکے مار کے نکال دیتا، پر میں بے بس تھا۔ وہ سینئر پروڈیوسر تھا، اگر میرے ہزاروں چاہنے والے تھے تو اس کے پیچھے بھی چمچوں کی فوج تھی۔ دل میں عقیل صاحب کو برا بھلا بولتے ہوئے میں طوفانی رفتار سے بائک چلا رہا تھا کہ مجھے بائک روکنی پڑی۔ وجہ تھی میرے سامنے کھڑی سڑک پر ہاتھ لہراتی ہوئی حسینہ۔ میں نے اس کے قریب جا کر بائک روکی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر یہاں مرد بھی نظر نہیں آتے، پھر یہ تو ایک لڑکی ہے، لڑکی بھی کیا یہ تو پری تھی۔ گولڈن فراک جو زمین کو چھو رہی تھی، بال جو ہوا کے باعث اس کے گالوں پر اڑ اڑ کے آ رہے تھے، اور وہ دوپٹہ سنبھالتی ان کو چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اچھی طرح اس کا جائزہ لیا اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ جی فرمائیے۔ وہ میں، کیا آپ مجھے آگے تک چھوڑ سکتے ہیں پلیز؟ میں تو اس کی آواز سن کے سحر میں چلا گیا تھا، شہد جیسی میٹھی آواز۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی وہ میں ایک NGO میں کام کرتی ہوں، وہ یہاں پیچھے روڈ پر ہی ہے۔ اس نے مجھے ایک پیچھے عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہم لوگ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اور آج کل کام بہت زیادہ ہے، اسی لیے مجھے اتنی دیر ہو گئی، ورنہ میں تو شام کو ہی گھر چلی جاتی ہوں۔ کب سے یہاں انتظار کر رہی ہوں، کوئی سواری بھی نہیں آ رہی۔ میڈم یہاں رات تو کیا دن کے وقت بھی کوئی سواری نظر نہیں آتی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، پوچھنے لگی کہ بہت پتہ ہے آپ کو ان رستوں کے بارے میں؟ میں نے اس سے کہا، جی ہاں بہت پتہ ہے، بہت خاک چھانی ہے میں نے ان رستوں کی، اور دن رات یہیں سے سفر کرتا ہوں، یہیں سے گزر ہوتا ہے میرا۔ بہت منع کیا لوگوں نے کہ یہ بہت پراسرار اور خطرناک راستہ ہے، پھر بھی یہاں سے میرا گھر قریب پڑتا ہے تو میں یہیں سے گزرتا ہوں دن اور رات۔ تو کیا آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ یہ سن کر وہ بولی، جی چلیے، اور پھر وہ پری بہہ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی، اور پھر 15 منٹ بعد اس کی خوبصورت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ اس کی منزل آ گئی ہے۔ میں نے بائک روکی اور آس پاس نظریں دوڑائیں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ آپ ویرانے میں کہاں؟ تو اس نے کہا، ویرانہ تو اس طرف ہے، آپ ذرا ادھر دیکھیے۔ میں نے وہاں دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی، تو وہاں بہت لمبے پیپل کے درخت تھے اور وہ ان کے پیچھے اشارہ کر رہی تھی۔ آپ کے شہر سے بھی زیادہ رونق ہوتی ہے اس چھوٹے سے علاقے میں، اس نے مجھ سے کہا، اور میں اس کی نیلی آنکھوں کے چمک دیکھ کے رہ گیا۔ وہ مجھے شکریہ بول کر پیپل کے درختوں میں گم ہو گئی، اور پھر میں اسی کے خیالوں میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کب میں اپنے گھر پہنچا، کب رات نکلی، کب دن چڑھا، میں اسی کے خیالوں میں گم تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کا شکار ہو گیا ہوں، اور محبت ہوتی بھی کیوں نہ، وہ بہت اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، آنکھیں تو وہ اتنی خوبصورت، بولنے کا طریقہ تو وہ اتنا خوبصورت، محبت ہوتی بھی کیوں نہ۔ اگلے دن میں آفس گیا تو میں اسی آس میں تھا کہ آج بھی جب میں گھر جاؤں گا تو میں اس
परी पैकर को देख सकूं। बड़ी मुश्किल से मेरा दिन निकला। 12 बजे के बजाय मैं 11:30 बजे ही ऑफिस से निकल आया और रास्ते में यही दुआ करता जा रहा था कि अल्लाह जी प्लीज़ आज भी मुझे उससे सामना करवा दे। और यही हुआ। वो हसीना मेरे सामने खड़ी थी और उसने मुझे देखकर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली। फिर ये हुआ कि ये रोज़ का मामूल बन गया। मैं ऑफिस से वापस उसको पिक करता, फिर उसको ड्रॉप करता। रास्ते में हम बहुत सारी बातें करते जाते। ये कोई शक की बात नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत होती जा रही थी। वो पुरअसरार हसीना मेरे दिल में समाती जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी पुरअसरार हसीना को सरप्राइज़ देता हूँ। मैं उसके एनजीओ के बाहर वाली रोड पर आया और मैंने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया कि यहाँ कोई एनजीओ है साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ है। उस आदमी ने बड़ी हैरतनाक शक्ल बनाई और मुझे देखा और उसने मुझे बताया कि भाई इस इलाके में कोई एनजीओ नहीं है, तुम कौन सी एनजीओ की बात कर रहे हो। मुझे एक तेज़ झटका लगा। मैंने उसे कहा कि भाई यहाँ है एक एनजीओ, मैं रोज़ उसमें एक काम करने वाली लड़की से मिलता हूँ। तो उसने कहा नहीं भाई ये बहुत पुरअसरार इलाका है, तुम कौन सी एनजीओ की बात कर रहे हो और तुम किससे मिलते रहे हो, यहाँ कोई एनजीओ नहीं है। ये सुनना था तो मैं भागकर पूरा इलाका छानने लगा तो वहाँ कोई एनजीओ नहीं थी। इसके बाद मैं उस इलाके में गया जहाँ वो लड़की मुझे बताती थी कि उसका गांव है छोटा सा। मैं वहाँ बाइक पे सवार होकर जल्द अज जल्द गया। वहाँ उतर के देखा तो वहाँ भी सिर्फ वीराना था, वहाँ कोई गांव नहीं था। वहाँ मैंने एक आदमी को रोककर पूछा कि भाई यहाँ एक गांव है छोटा सा। तो उसने कहा भाई ये वीराने का इलाका है, यहाँ कोई गांव नहीं है, यहाँ सिर्फ पुरअसरार लोग फिरते हैं रात को, चुड़ैलें पिछल पैरियाँ घूमती हैं। शाम होने से पहले पहले घर जाओ, यहाँ मत फिरो। ये हकीकत मेरे ऊपर आश्कार हो चुकी थी कि वो पुरअसरार हसीना कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। मैंने फिर भी उसे एक आखिरी बार मिलने का फ़ैसला किया। अगली रात को अपने मखसूस टाइम पे मैं वहीं पे जाकर खड़ा हो गया और मैंने देखा कि वो हसीना जैसे ही मुस्कुराती मेरी तरफ आ रही थी, पर आज मेरा मूड बहुत ख़राब था, मैं मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके पास आते साथ ही मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, किस मखलूक से ताल्लुक़ रखती हो तुम आखिर हो कौन। और उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा और उसने कहा तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है, मेरा ताल्लुक़ कौम जिन्नात से है। मैं हर रोज़ यहाँ से तुम्हें गुज़रता देखती थी और फिर मेरा दिल आ गया तुम पर और मैं तुमसे मिलने लगी। इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, दो लोग आपस में मोहब्बत कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, दो लोग आपस में मोहब्बत कर सकते हैं बीबी, पर तुम आग हो और मैं खाक हूँ और हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता। ये कहते साथ मैं उसको रोता छोड़कर वहाँ से अपने घर आ गया। मैंने 2 नफल नमाज की अदा की और मैंने अल्लाह से अपने दिल के सुकून की दुआ मांगी। आज इस बात को 25 साल बीत चुके हैं और मैंने उस लड़की को आइंदा फिर कभी नहीं देखा। शायद उसने भी अपनी इस तकदीर को मान लिया था और मेरे रास्ते में फिर वो कभी नहीं आई। मैंने थोड़े अरसे बाद वो रेडियो स्टेशन भी छोड़ दिया और अपने घर के करीब एक रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लिया। तो व्यूवर्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मिलती रहें न्यू अपडेट्स। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।